الحمد لله لا إله إلا الله۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نصیحت کیا کرو۔ نصیحت کہنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی نصیحتیں وہ ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ہر لمحے کو گزارنے کی رہنمائی اگر ملے گی تو قرآن کریم کے ورقوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آج بھی دو چیزیں ایسی چھوڑ رکھی ہے کہ جب تک امت ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ان میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو ہمارے درمیان میں اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ یہ امت کو یتیم نہیں ہے، بلکہ اس کی رکھوالی کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے قرآن پاک کی زندہ و جاوید تعلیمات آج بھی ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے۔ قرآن نے فرما دیا ہدی للناس، یہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہی انسانیت کو راستہ بتائے گا، جنت والا راستہ، اور یہی قرآن لوگوں کو بتائے گا کہ گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، سورۃ الدعاء، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بتا دیا گیا، من النبیین، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام چل کر گئے، والصدیقین والشہداء والصالحین، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے گزر کر گئے، صدیقین گزر کر گئے، شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرنے والے، جان کو پیدا کرنے والے کے حوالے کرنے والے، اپنی جان کو جس راہ پر چل کر گئے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے سر تو کٹایا لیکن سر نہیں جھکایا، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی تھی۔ اللہ کو ایک معبود تسلیم کیا تھا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اقرار کیا تھا۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا رسول، اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا راستہ بتانے والا تسلیم کیا تھا، زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی تسلیم کیا تھا۔ اور دل سردار ہوتا ہے، دل جس طرف دل کا رخ کر دیا جائے تمام انگ اور تمام جسم کے حصے اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء اور تمام حصے درست ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں فساد اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے تو سارے انسان کے اعضاء وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ آنکھ تابع ہے دل کے، ہاتھ تابع ہے دل کے، انسان کا دماغ تابع ہے دل کے، اس لیے دل کو بنانے کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس دل میں تم نے کس کی محبت کو بسایا ہے؟
اس دل میں اللہ کی محبت ہے یا غیر اللہ کی محبت ہے؟ اب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، ہم اسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکائیں گے اور اسی کے سامنے اپنی خواہشات کو بھی جھکائیں گے۔ ہماری خواہشات اور ہماری مرضی وہی ہوگی جو ہمارے رب کی مرضی ہوگی، ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری مرضی وہی جو ہمارے رب کی مرضی ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم غلام بن گئے، ہم بندے بن گئے اللہ کے، ہم غلام بن گئے محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمارے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے غلام۔ تو غلامی کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے من کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے جی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، بلکہ غلامی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی خواہشات کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ایک غلام سے پوچھا جاتا ہے، اے غلام تیری کیا چاہت ہے، تیری کیا مرضی ہے، کیا کھائے گا؟ غلام کہتا ہے وہی جو میرا مالک مجھے کھلائے گا۔ اے غلام تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو غلام یہ کہتا ہے جہاں میرا مالک مجھے رکھنا چاہے گا۔ اے غلام کیا کھانا چاہو گے؟ غلام کہتا ہے وہی جو میرا مالک مجھے کھلائے گا۔ اب سوال کیا جاتا ہے غلام سے، غلام تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ تو غلام دیکھیے کیا کہتا ہے۔ غلام کے اس قول میں اور غلام کی اس دلی فریاد میں اور غلام کی اس دلی بات میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ غلام یہ کہتا ہے اگر میری کوئی اپنی مرضی ہوئی تو میں کہاں کا غلام ہوا؟ تو بات یہ معلوم ہو گئی کہ ہم اگر اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر یہ غلامی جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے بعد اپنائی ہے، تو پھر یہ غلامی بس یہ برائے نام غلامی ہوگی، یہ بناوٹی غلامی ہوگی، یہ ظاہری غلامی ہوگی۔ حقیقی غلامی اگر دیکھنی ہو تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے۔ حقیقی غلامی اگر دیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، جنہوں نے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ دین محمدی پر قربان کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جنہوں نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، اور آج بھی انسانیت کو سبق دے کر گئے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور قرآن نے کہہ دیا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ مردوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہیں پر چمکتے ہوئے تارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مردوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ عورتوں کے لیے جہاں آئیڈیل و نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی صحابیات اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صحابیات عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو بہرحال یہ زندگی برائے بندگی ہے۔ اگر زندگی برائے بندگی نہ ہو تو پھر یہ زندگی گندگی ہے۔ پھر اس زندگی کو اللہ رب العزت جہنم میں بھیجے گے۔ اللہ نے راستہ بتا دیا ہے جنت کا بھی، اسی مالک الملک نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے جہنم کا بھی۔ جو یہاں پر رب کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ نے بنائی ہے جنت، اور جنت میں ہر طرح کی لذتیں، ہر طرح کی خواہشات، ہر طرح کی مرضی، ہر طرح کی چاہت اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھی ہے۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں، جنت میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی فکر ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جنت نام ہی ایسی چیز کا ہے۔ ہر طرح کی خواہشات اور ہر طرح کی تمنائیں اگر پوری ہو سکتی ہے، دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔
اس دنیا میں مالدار بھی آئے اور چلے گئے، لیکن مالداروں کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی۔ ایسا بادشاہ کون چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہت اس سے چھن جائے؟ جس آدمی کے پاس مال آ جائے وہ کہاں چاہتا ہے کہ مجھ سے مال چھن جائے؟ جس آدمی کو محل مل جائے دنیا میں وہ کہاں چاہتا ہے کہ اس محل سے مجھے جدا کر دیا جائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ محل سے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے لیکن محل کو ویران کر دیا جاتا ہے، محل سے اس آدمی کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اپنی اولاد سے جدائیگی کو کون چاہتا ہے؟ لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ باپ جدا ہو رہا ہے، بیٹیاں رو رہی ہے، لیکن ان کے رونے کی وجہ سے باپ کو اب زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ماں کی زندگی کو چھین لیا جاتا ہے۔ ماں کہاں چاہتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری یہاں پر مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں جب آئے تھے تو اللہ کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے تھے، اور جب دنیا سے جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی مرضی ہو جائے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ خدائی پیغام جب آ جائے گا اور انسان کی جتنی زندگی اللہ رب العزت نے مقرر کر کے بھیج رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر تو بس چلنا ہی پڑے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جوان ہے، اس کے باپ پر ترس کھا لیا جائے، اس کی ماں پر ترس کھا لیا جائے، نہیں، اب تو چلنا ہی پڑے گا۔ ہم اللہ کے غلام، ہم اللہ کی مملوک، وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ جیسے چاہے اپنی چیز میں تصرف کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے ہمیں جوانی میں بلا سکتا ہے، چلنا پڑے گا۔ ہم اس کی چیز ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں جب چاہے اپنے پاس بلا لے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرا بچہ جوان تھا اس کو بلا لیا گیا۔ ارے صحیح معنی میں وہ بچہ، وہ انسان، وہ نوجوان، وہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مصیبت آ جائے، جب موت آ جائے تو پھر اپنی زبان سے یہ الفاظ جاری کر لینے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے بلا لیا ہے، تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کہاں رہیں گے جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہیں رہے؟ تو جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو موت آئی تو ہمیں بھی موت آئے گی۔ اللہ کے لاڈلوں کو بھی موت نے نہیں بخشا ہے، پھر موت کسی کو بخشنے والی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، تو بہرحال یہاں پر مرضی کسی کی نہیں چلتی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ شداد نے بھی جنت بنوائی تھی، اس کی بھی تمنا تھی کہ میری بادشاہی چلتی رہے، مجھے خدا تسلیم کیا جاتا رہے، لیکن وہ تو اپنی جنت کو بھی دیکھنے نہیں پایا تھا۔ ملک الموت آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا، اپنی جنت کو دیکھنے چلے ہو اور تمہارا بلاوا آ گیا ہے، تو ڈر یہ بات لگتی ہے کہ ہم آخرت کو نہ کمائے، ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہ ہو، ہمارے پاس اللہ کی مرضی کا ذخیرہ نہ ہو، ہمارے پاس سنتیں نہ ہو، پیاری پیاری سنتیں جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے، ہمارے پاس کلمہ طیبہ کا ورد نہ ہو، بلکہ ادھر کی ادھر کی باتیں، چغلیاں، جھوٹ، بہتان اور نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ گناہوں کا گٹھڑ ہمارے پاس ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ اور اسی حالت میں ملک الموت آ جائے اور یہ کہہ بیٹھے اب تمہارا وقت مقرر ہو چکا ہے، اب تمہیں چلنا پڑے گا، ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اب تو زندگی دنیا میں نہیں ملے گی، اب تو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، ساری چٹھی کھول کر رکھ دی جائے گی۔ انسان جس زمین پر رہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے حکم سے، وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے، یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اس زمین کے ٹکڑے پر سجدہ کیا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، تو یہی قیامت کے دن اللہ کے روبرو یہی ٹکڑا گواہی دے گا۔ انسان کا یہ تن اور بدن انسان کے خلاف گواہی دے گا اگر گناہ کیا ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوگی، تو پھر ہمارا یہ تن اور ہمارا یہ بدن
ہمارے موافق گواہی دے گا۔ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ آپ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزار کر آیا ہے۔ قیامت کے دن دو گروہ بنا دیے جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ قرآن اس کا ہی نقشہ کھینچتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کو نہیں مناؤ گے، چاہے کتنا ہی چہرے کو سنوار لیا جائے، بنا لیا جائے، کتنی ہی خوبصورتی دنیا کے اعتبار سے اپنا لی جائے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا سنیے۔ ہمارا قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہے، اور اگر قرآن پاک کے ایک لفظ پر بھی ایمان نہ ہو تو پھر انسانیت اور ایمان والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل سچ بولنے والا ہے، جو کہہ دیا بس کہہ دیا، اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ وعدہ خلافی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ جنت ملے گی، اب ساری انسانیت اگر جنت کمانے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت سب کو جنت دے دیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اگر ساری انسانیت جہنم والے کام کہنے لگ جائے تو پھر اللہ رب العزت سب کو جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی بے نیاز۔ تو بہرحال ظاہری اعتبار سے کتنی ہی خوبصورتی اپنا لی جائے، لیکن اگر نماز پاس نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت پاس نہیں ہوگی، ذکر و اذکار کا ذخیرہ پاس نہیں ہوگا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن کچھ چہرے تو بالکل سیاہ ہو جائیں گے، کالے کر دیے جائیں گے، ان کے چہروں سے ظلمت برس رہی ہوگی، ٹپک رہی ہوگی، پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ اور کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جن کے چہروں پر نورانیت برس رہی ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن ان کے چہروں کو سفید کر دیا جائے گا، وہ مسرور ہوگے اور وہ محزون ہوگے، وہ رنجیدہ ہوگے اور وہ مسکراتے ہوئے چل رہے ہوگے۔ ایک فرقہ وہ ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، ان کی مجال ہی نہ ہوگی کہ وہ دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکیں، اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ داہنے ہاتھ میں ان کا کتاب اور ان کی رجسٹر اور ان کا اعمال نامہ ہوگا۔ یہ سارا نقشہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب اسی کا لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کے پیچھے سے اعمال نامہ اس کو پکڑا دیا جائے گا، اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کو تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ تو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ دنیا جو عارضی گھر ہے یہی اصلی گھر نہیں ہے۔ یہاں ایسے رہیں یہ کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ یہ زندگی کے ایام مشکلات میں بھی کٹ جائیں گے، مصیبتوں میں بھی گزر جائیں گے، ایک دن موت آ جائے گی اور مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ ان ایام سے پناہ مانگو جب ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس دن انسان سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، جس دن اللہ رب العزت بہت غصے میں اعلان کر رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے۔ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس دن کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ ہمیں تیار کر لینا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں۔ جتنا عمل کرنا ہے کر لو، اچھا عمل کرنا ہے کر لو۔ یہ اللہ رب العزت نے زندگی کے ایام اور زندگی کے جو دن بنائے ہیں یہ صحیفے ہیں، ان کو اگر تم چاہو اچھے اچھے اعمال سے بھر سکتے ہو، کل قیامت کے دن یہ صحیفہ تمہارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور یہ ایام دنیا کے جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، اگر یہ چاہیں ہم ان کو گناہوں سے بھرنا تو بھر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن جو تمہیں اعمال نامہ اور جو تمہیں صحیفہ پکڑایا جائے گا وہ داہنے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں پکڑایا جائے گا، بلکہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور چہرہ بالکل سیاہ کر دیا جائے گا۔
انسان کا چہرہ کل قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ انسانوں کا چہرہ اس دن چمک رہا ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ ایسے ایسے بندے دنیا میں موجود ہوئے اور ایسی ایسی بندی دنیا میں موجود ہوئی جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کو مانا اور جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی بات کو مانا، اپنے من کو کبھی نہیں مانا، اپنے من کی بات کو نہیں مانا۔ یہ نفس اتنی خطرناک چیز ہے، نفس امارہ وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں برات چاہتا ہوں اے اللہ۔ اے یوسف کس چیز سے برات چاہتے ہو؟ اللہ نے نبیوں کا نفس ایسا بنایا ہے کہ وہاں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت یوسف، اور ارشاد فرما رہے ہیں پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس سے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بری بری چیزوں کا بہت زیادہ حکم کہنے والا ہے۔ انسان گرم گرم لحاظ کے اندر موجود ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اٹھ کر میں نماز پڑھوں، اس لیے کہ اس کا نفس چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اللہ کا بندہ ہوگا، وہ ان ساری خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے لے کر آئے گا اور اپنے نفس کو یوں کہے گا اے نفس میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں نے تجھے خدا تسلیم نہیں کیا، اگرچہ تو میرا نفس ہے، اگرچہ تو میرا جی ہے، اگرچہ تو میری خواہش ہے، لیکن اے میری خواہشات تم ختم ہو جاؤ گی، قیامت کے دن تمہاری کوئی چلنے والی نہیں ہے، ایک دن موت آ جائے گی، یہ خواہشات جو نیند کی خواہشات ہے ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ حرام مال کی خواہشات بھی ختم ہو جائے گی، یہ حرام لذتیں بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ نماز چھوڑنے کی لذت اور یہ آرام کرنے کی لذت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ کانوں سے گانے سننے کی لذت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لہذا میں نفس کا غلام نہیں ہوں، یہ نفس سن لے، بلکہ میں اپنے رب کا غلام اور اس کا بندہ ہوں، لہذا میں اسی کی بات کو مانوں گا۔ تو اپنے نفس کو جب اس بات کا خطاب کیا جائے گا اور ملامت کی جائے گی کہ اے نفس میں تیری بات کو نہیں مانوں گا بلکہ اپنے رب کی بات کو مانوں گا، تو نفس ٹھکانے آ جاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا پہرا خود دینا پڑتا ہے، انسان کو اپنی جانچ خود کرنی پڑتی ہے کہ میں پورے دن میں کیا کر رہا ہوں، کتنے اعمال میں نے پورے دن میں کیے ہیں۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور جتنی عمر اس کی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی اس کو قبر کے قریب کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ انسان نہ جانے کون کون سی خواہشات اپنائے ہوئے ہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ جانے کب موت کا پیغام آ جائے۔ لہذا آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا کیا ہے۔ لہذا ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ تو یاد رکھیے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، وہ کفر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو نماز ہی تو وہ چیز تھی جو ایمان کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی۔ اب کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور یہ ایمان والا جو اپنے آپ کو ایمان والا ایمان والی کہہ رہا ہے یہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور یہ بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو فرق ہی کس چیز کا رہا؟ تو انسان کے ایمان کے اندر اور کفر کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا سن لو، نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کو فرعون، حامان، ابی بن خلف بڑے بڑے کافروں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اس وعید کو سن لینے کے بعد اگر ایمان والے کا ایمان جاگ رہا ہوگا وہ ساری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتی۔
اس لیے کہ کون چاہے گا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے بچھڑ جائے؟ اگر بچھڑ گیا قیامت کے دن تو پھر یقین جانیے وہ قافلہ جو ابی بن خلف کا ہوگا، وہ قافلہ جو فرعون، حامان، شداد کا قافلہ ہوگا، وہ قافلہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور وہ قافلہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ قافلہ وہی ہوگا جو نمازوں کا پابند ہوگا، وہ قافلہ وہی ہوگا جس نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کیا ہوگا، وہی قافلہ رواں دواں ہوگا، مسکراتا ہوا جا رہا ہوگا، چہرہ ان کا سفید ہوگا اور چہرہ ان کا نورانی ہوگا، وہ قافلہ جا رہا ہوگا جنت کی طرف۔ تو قیامت کے دن اور قبر میں بھی سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز میں بھی اگر ہم ناکامیاب ہو گئے تو پھر اگلے سوالات کو ہم کیسے حل کر سکیں گے؟ لہذا اپنی نمازوں کو درست کریے، اپنی نمازوں کو سیکھیے، وقت پر نماز کو پڑھیے۔ عام حالات میں کوئی نماز معاف نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے، عورتوں پر کوئی مجبوری آ جائے، ورنہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ خواہ کتنا ہی نیند کا تقاضا ہو، بیمار ہے تب بھی نماز معاف نہیں، مالدار ہے تب بھی نماز معاف نہیں، بوڑھا ہے تب بھی نماز معاف نہیں، ساری صورتیں بتا دی گئی ہے۔ اگر کسی وجہ سے پانی نقصان دے رہا ہے تو اس کی بھی صورت بتا دی گئی، اگر کسی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کی بھی صورت بتا دی گئی، لیکن کسی بھی حالت میں نماز کو معاف۔ جہاں پر دشمنوں کی بھیڑ جمع تھی وہاں پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر آہستہ آہستہ سے جو کلمات نکل رہے تھے سننے والوں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ الصلاۃ کے معنی نماز کے آتے ہیں۔ آخر وقت میں جب آدمی بہت ہی چھوٹا جملہ بول سکتا ہے اور بہت ہی اہم بات بولتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ مختصر سا جملہ بول رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اپنی امت کو یہ پیغام جاتے جاتے دے رہے تھے کہ نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور ساتھ میں آپ اپنی امت پر بڑے رحیم و کریم تھے، یہ بھی فرما رہے تھے جو تمہارے ماتحت ہے ان کی بھی رکھوالی کرنا، ان کو مت ستانا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری جو وصیت ہے اس کو پلے باندھ لیں، اور کسی بھی حال میں نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ زبان ہی کل قیامت کے دن انسانوں کو، عورتوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان ہے اور دوسری انسان کی شرمگاہ۔ تو جو انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو آخری پیغام میں بھی آپ کو دے کر یہ جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا میں نے سنا دی ہے۔ میں نے بتا دیا ہے نماز چھوڑنے کا کیا انجام ہوگا، میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کل قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کو چھوڑنے والوں کا حشر قیامت کے دن کیسے بڑے بڑے کافر اور ظالموں کے ساتھ کیا جائے گا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قبر کی اندھیری میں اجالا کرنے والی جو چیز ہوگی سب سے اہم وہ نماز ہوگی، سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام امت کے نام نماز کا تھا۔ ایک پیغام یہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے، تو لہذا مجھے پوری امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے بھی، اپنے شوہر سے بھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر محبت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو پھر محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کو نبی تسلیم کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی جو تمنا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے۔ اور دوسری بات، ایک بات نماز کے سلسلے میں ہوئی، اور دوسری بات جو میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں بیان کے شروع سے، اپنی مرضی کو قربان کر دینا ہے رب کی مرضی پر۔ لہذا ہماری زبان خود اپنی مرضی سے نہ چلے۔ عورتوں کی زبان چلتی ہے چغلی کی طرف،
عورتوں کی زبان چلتی ہے بڑائی کی طرف، ایک دوسرے کی بڑائی کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا، یہ چیزیں شیطان ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، دو خاندانوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ابھی میں نے بتایا، جو زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، اللہ کے نبی قیامت کے دن جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل جیسے صحابی کو فرمایا، املک علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، لہذا بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے اور اس کے بعد آدمی کو بولنا چاہیے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ روزانہ صبح کے وقت حدیث میں آتا ہے انسان کے سارے اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، اے زبان تو صحیح چلنا، اگر تو صحیح چلی تو ہم بھی صحیح چلیں گے، اور اگر کسی وجہ سے تو پھسل گئی تو ہماری کوئی خیر نہیں۔ زبان سے کسی کو گالی دی، کسی کی چغلی کی تو آدمی مار کھاتا ہے، اس کے بدن پر مار پڑتی ہے، زبان تو کہہ کر اندر چلی جاتی ہے۔ تو لہذا اپنے بدن پر بھی ہمیں ترس کھانا چاہیے۔ نمازوں کو چھوڑ کر آدمی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا تو اپنے بدن پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی زبان کو اپنے قابو میں جب رکھتا ہے تو اس کا بدن بھی سلامت رہتا ہے، سارا اس کا خاندان سلامت رہتا ہے۔ بلکہ زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ 1000 2000، قرآن نے کوئی تعداد نہیں بتائی، بلکہ یوں کہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر تو بہت ہی کرنا چاہیے، اور بہت کا آپ کو معلوم ہی ہے اس کی تعداد کوئی نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کی بڑی مبارک زندگی رہی ہے اسلام کے اندر۔ امی عائشہ کو پڑھنا چاہیے، امی فاطمہ کو پڑھنا چاہیے، ساری زندگی امی فاطمہ کے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا، اتنا پردہ ان کے اندر موجود تھا۔ اخیر وقت میں اپنے شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے، کون کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا وصیت کر رہی ہے اپنے شوہر حضرت علی کو، اے میرے شوہر، میرے تن اور بدن کو ساری زندگی کسی پرائے مرد نے نہیں دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بدن پر، میرے جنازے پر کسی پرائے مرد کی نظر نہ پڑے، لہذا میں وصیت کرتی ہوں اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کو اکیلے ہی مجھے لے جا کر دبے دبے پاؤں کے ساتھ مدینے کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق راتوں رات ان کو دفن کر دیا گیا، اور ایسی جگہ دفن کیا گیا کہ آج تک اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت فاطمہ کی قبر ہے تو کہاں ہے، آج تک ان کی قبر کا بھی کسی پرائے مرد کو پتہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی گزار کر گئی ہے یہ عورتیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ساری رات اللہ کو یاد کیا کرتی تھی، اور لکھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر اتنی روتی تھی، کچا مکان تھا، کچے مکان میں زندگی گزاری، اور کچے فرش پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں اتنی روتی تھی، لکھا ہے کہ ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی ان کے آنسوؤں سے۔ وہ سب کچھ کر کر بھی روتے تھے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی پر ہمیں بہت گھمنڈ اور بہت کچھ ہو گیا ہے، لہذا بہت سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحے اور یہ زندگی اور یہ اوقات یہ دوبارہ واپس ملنے والے نہیں ہیں، بلکہ جنت کمانے کے اوقات ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت کمانے اور ان اوقات کو اور زندگی کے ان لمحات کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس اتنا ہی وقت کہاں ہے کہ ہم اپنی زبان کو دوسروں کی چغلی میں ملوث کریں، دوسروں کی چغلی میں جھوٹ بولنے میں اپنی زبان کو بیکار کریں، نماز چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کریں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہمارے پاس محدود وقت ہے، متعین وقت ملا ہوا ہے، لہٰذا اپنے اس وقت کو کارگر بنانے کی ضرورت ہے، کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔